گناہگار دولت مند انسان پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ آج انسان یہ سمجھ رہا ہے میں دنیا میں آیا ہوں، دولت جمع کرنا یہ میرے لیے ضروری ہے۔ اسے نہیں معلوم انسان دولت جمع کرنے کی وجہ سے گناہ بھی کر رہا ہے، حرام بھی لے رہا ہے، وہ فرق نہیں کر رہا ہے یہ حرام ہے کہ یہ حلال ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان میں فرق کرے، اس لیے کہ اگر فرق نہیں کرے گا دولت کتنی بھی جمع کر لے، کتنی بھی زیادہ دولت اکٹھا کر لے، کتنا پیسہ بھی اپنے پاس میں رکھ لے، لیکن اگر انسان گناہگار ہے، دولت صحیح طریقے سے نہیں کمائی ہے، دولت صحیح طرح سے حاصل نہیں کی ہے تو پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، خط بھیجا کہ اے بھائی، خود کو اتنی دولت جمع کرنے سے بچاؤ، اپنے پاس اتنا مال جمع کرنے سے بچاؤ کہ کہیں اتنا مال تم جمع نہ کرنا جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار دولت مند اپنا مال قیامت میں لے کر کے آئے گا، وہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا گزر جا، کیونکہ تو نے میرا حق ادا کیا تھا۔ اور جب وہ انسان جو دنیا میں رہنے کے بعد گناہ پہ گناہ کرتا تھا، حرام پہ حرام کماتا تھا، حرام کے ذریعے سے اپنی روزی کو کماتا تھا، جیسے ہی وہ انسان آئے گا، جب گناہگار دولت مند آئے گا پل صراط سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو، اس لیے کہ تو نے میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق پورے نہیں کیے تھے۔ اللہ نے جو تجھے دولت عطا کی تھی وہ اس لیے نہیں کی، حرام کے ذریعے سے کماتا رہا، تو نے فکر نہیں کی آخرت کی، تو نے پرواہ نہیں کی آخرت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل تیار کر رکھا ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوگا، پس اس کا مال اسے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ پیارے آقا نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان انتقال کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے کیا بھیجا تھا، راہ خدا میں کیا خرچ کیا تھا؟ فرشتے یہی پوچھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا ہے؟ اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا ہے، اس نے پیسہ کتنا چھوڑا ہے، بینک بیلنس کتنا چھوڑا ہے، پراپرٹی کتنی چھوڑی ہے، زمین جائیداد کتنی چھوڑی ہے، کتنا مال یہ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ حضرات محترم حسن رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے دولت کو عزت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب روپیہ پیسہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شیطان انہیں اٹھا کر کے ماتھے سے لگا کر کے چومتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور کرنے کے بعد میں کہتا ہے جس شخص نے تجھ سے محبت کی وہ یقیناً میرا بندہ ہے، وہ یقیناً میرا چاہنے والا ہے۔ دیکھیے شیطان جو ہے پیسے سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی یہ کہتا ہے جو انسان پیسے سے محبت کرے گا وہ یقیناً میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم تو دیکھیے پیسہ ایسی دولت ہے انسان اس کے ذریعے سے بہک بھی جاتا ہے، لیکن ہاں اگر انسان اس کا استعمال صحیح کرے تو انشاءاللہ العزیز یہ پیسہ فائدہ مند بھی ہے، انسان کو کامیاب بھی بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی سوار بھی دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ بچھو ہیں، یعنی جیسے کہ انسان بچھو سے بچتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ڈنک مار دے، میرے اندر زہر چلا جائے، میرے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، مجھے تکلیف دینے والا بن جائے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ بچھو ہیں، اگر تمہیں اس کے کاٹنے کا منتر یاد نہ ہو تو اسے ہاتھ نہ لگانا، اگر ہاں تمہیں اس سے بچاؤ کا منتر ہو کہ اگر ہاں یہ تمہیں کاٹے گا تو تم اسے منتر پڑھ کر کے ہٹا سکتے ہو، بچا سکتے ہو، اس کے زہر کو نکال سکتے ہو تو تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ حضرات محترم ان سے کہا گیا کہ اس کا منتر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا منتر یہ ہے کہ آپ اس کو حلال کے ذریعے سے کمانا اور صحیح کام میں خرچ کر دینا، یہی اس کا منتر ہے۔